بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے میں آپ کو مدینہ شہر لے چلتا ہوں، لیکن یہ شہر آج کا نہیں ہوگا، بلکہ ہم ٹائم ٹریول کر کے پاسٹ میں جائیں گے۔ چلیے سفر کی دعا پڑھ لیجئے۔ ابھی ہم 1400 سال پیچھے سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ مدینہ ہے۔ ہم مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اطراف میں مکانات ہیں۔ دیکھیے مکانات میں اور محلوں میں کتنی سادگی ہے۔ بجلی کا نام و نشان نہیں۔ دور دور کنووں سے اٹھا اٹھا کر پانی لایا جاتا ہے اور برتنوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ محلوں میں کوئی دکان نظر نہیں آتی، کیونکہ یہاں کھانے پینے کی 1000 چیزیں نہیں ملتی، بس کھجور اور روٹی پر زندگی بسر ہوتی ہے۔ ابھی ہم مسجد نبوی کی مشرقی سمت میں کھڑے ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کے مکانات ہیں۔ اب ہم اس دروازے سے اندر جائیں گے۔ یہ مسجد نبوی کا اندرونی حصہ ہے۔ ابھی کوئی حاضر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاد میں گئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کی مدنی زندگی کا زیادہ حصہ جہاد اور سفر میں گزرا۔ یہ صفہ ہے۔ یہاں وہ مہاجر صحابہ رہتے ہیں جن کا گھر نہیں ہے۔ یہ قبلہ کی سمت ہے۔ چلیے اس طرف چلتے ہیں۔ یہ حرم کا حصہ ہے۔ اسی جگہ وہ مجلسیں ہوتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیمتی باتیں سناتے ہیں۔ آسمان سے جو باتیں اترتی ہے یہاں سے صحابہ کو پہنچائی جاتی ہے، اور پھر وہ حدیثیں پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اسی جگہ سے وہ فوجیں تیار ہوتی ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ وہ مشرق کی طرف دروازہ ہے جو ازواج مطہرات کے مکانات کی طرف نکلتا ہے۔ دروازے کے بعد سب سے پہلا گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ چلیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر دیکھتے ہیں۔ وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں عورتیں بھی جہاد میں شریک ہوتی ہیں۔ یہ صحن کا حصہ ہے۔ صحن میں داخل ہونے کے بعد الٹے ہاتھ پر یہ دروازہ ہے۔ یہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر آتا ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا اندرونی حصہ ہے، اور یہ گھر کا سارا سامان ہے۔ دیکھ لے۔ چلیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے 2 حصے ہیں، ایک اندرونی حصہ اور ایک صحن ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو یہاں سے سر باہر نکالتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی صحن کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی سادہ سے مکان میں وہ ہستی رہتی ہے جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ اس کے آس پاس دوسری ازواج مطہرات کے مکانات ہیں۔ چلیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قبلہ کی جانب پہلا مکان حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اس کے بعد یہ مکان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اس کے پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا مکان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان ہے، اور اس کے پیچھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا مکان ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مکان ہے۔ یہ باہر جانے کا راستہ ہے۔ اب ذرا مدینہ دیکھ لے۔ دیکھیے یہ مدینہ کے محلے ہیں۔ کتنا سکون ہے۔ دنیا کی رونق نہیں ہے، مادی وسائل نہیں ہے، لیکن سکون ہی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس نے آگے چل کر کیسر و کسریٰ کو خاک میں ملا دیا۔ لگتا ہے ابھی سب تبوک کی لڑائی میں گئے ہوئے ہیں۔
यहाँ औरतें घरों में ही रहती है। ये बैरहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पानी पीना पसंद फरमाते हैं। चलिए अब ड्रोन कैमरा के जरिए मदीना देख लेते हैं। ये पहाड़ों और बागों का कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। आज का हमारा ये सफर पूरा हुआ।